پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ آج ہم سورۃ القحف اس کا تعارف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ القحف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 12 رکوع اور 110 آیات مقدسات ہیں۔ سورۃ القحف کا معنی کیا ہے؟ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اس سورت کے فضائل کے باب میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو ان کو ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا، تو آپ نے فرمایا فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل حقیقت میں سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور اور روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں اس سورت کے مضامین کی طرف۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن، عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے، عدل اور انصاف کرنے والے جملہ خصوصیات کے مالک تھے۔ اگر میں اس صورت کے مضامین کو جو ہے وہ گنوانا چاہوں تو میرے ناقص علم کے مطابق تقریباً کوئی 10 سے 11 مضامین ہیں جن کو ہم ایز اے فہرست اس کو الگ سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے، کفار کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی۔ نمبر 2، کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غم زدہ ہوا کرتے تھے، یہ تذکرہ ہے۔ پھر نمبر 3 میں
اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا، ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، اس کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ نمبر 6، دنیاوی زندگی کو مثال کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 7، فرشتوں کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کو سجدہ نہ کرنے کا واقعہ یہاں پھر دہرایا گیا ہے۔ نمبر 8، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9، آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 11، آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب آخری بات عرض کیے دیتا ہوں کہ سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ تو سورہ کہف کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی، اور اس لیے اس کے بعد وہ صورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ کی حمد پر ہوا اور سورہ کہف کی ابتدا میں اللہ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرقین نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کیا، تو جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا، چونکہ ان کے 3 سوال تھے اور ایک کا جواب ایک صورت میں، 2 سوالوں کا جواب دوسری صورت میں، تو ان دونوں صورتوں کو آپس میں جو ہے وہ ترتیب سے رکھ دیا گیا۔ یہ ایک مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اپنے محبوب کی عزت و توقیر کا صدقہ معافی نصیب فرمائے۔ کریم اللہ رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور دعوت الی القرآن کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم مصطفی انقلاب کے سویرے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حضور کے دربار کی کچہری، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پہچان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔